سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے میرپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکمرانوں نے قومی معاملات پر غیر ضروری اچھل کود، غیر سنجیدگی اور عدلیہ کو نیچا دکھانے کی روش جاری رکھی تو پیپلز پارٹی ان کا راستہ روکنے سے دریغ نہیں کرے گی۔ تعلیمی پیکج کے حق میں فیصلہ دینے پر سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ 5 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا والہانہ تاریخ ساز اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے نکلیں گے۔ جو بڑا چیلنجنگ تھا وہ ایک میرا خواب ہی تھا، ایک درینا میرا خواب تھا کہ ایجوکیشن اس ملک کے اندر دی جائے۔ ایجوکیشن کے لیے ہم چاہتے تھے تمام غریب لوگ، امیر تو اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں لیکن غریب لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اس رب العزت کی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم کے صدقے، اولیاء اللہ کے صدقے اللہ نے رحم کیا تو میرا وہ خواب پورا ہوا۔ یقین جانے 5000 مربع میل کے اندر بالشمول پاکستان میں ماضی جموں کشمیر جو ہیں ان سمیت، اور میں نے کوشش کی بلا تخصیص نفرت کو ختم کیا جائے، علاقائی ازم کو ختم کیا جائے، ذیلی ازم کو ختم کیا جائے، برادری ازم کو ختم کیا جائے۔ ہم نے حد المقدور کوشش کی آپ کے تعاون کی وجہ سے، غریب عوام کے تعاون کی وجہ سے۔ اور دوسری جو اول بات تھی وہ تاریخی آزادی کشمیر تھی کہ آزادی کا جو بیس کیمپ ہے یہ ترجمان ہے، یہ حکومت بھی ترجمان ہے پوری ریاست جموں کشمیر کی، بالشمول گلگت بلتستان کے، یہ نمائندہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر سے بھی۔ یہ بڑھنے کی ایشو تھی۔ میں نہیں کہتا 1000% میں نے اس پر امپلیمنٹیشن کی، لیکن حد المقدور میں نے سارے پروجیکٹ رننگ پوزیشن میں کر دیے۔ زلزلہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے مظفر آباد کو دیکھا ہے کہ مظفر آباد لوٹ کھسوٹ تھی، مظفر آباد بے گھر لوگ تھے، مظفر آباد چلنے کے لیے رستہ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھی، کوئی ایسی سہولیات نہیں تھی جو مظفر آباد کے باغ کے اندر اور راولہ کوٹ کے اندر ہوتی۔ 100% میں نے اپنی کمٹمنٹ کے تحت ان کا کام کیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ متاثرین مگا ڈیم کے لیے ڈیم بن گیا ہے فار دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان۔ پاکستان ہماری منزل ہے، پاکستان ہمارے لیے عرب شریف کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے لیے چاہے مہاجر تھے چاہے مقامی افیکٹس تھے، تمام کو فری آف کاسٹ آصف علی زرداری کی مہربانی سے میں نے فری آف کاسٹ پلاٹ دلائے، جس کی 28 لاکھ روپیہ پر پلاٹ کی قیمت تھی۔ باقی بھی ہم نے کوشش کی فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تیسرا بڑا جو ایشو تھا، جو میرا ڈریم بھی تھا کہ میں اس آزادی کے بیس کیمپ میں ایجوکیشن سٹی بناؤں آزاد کشمیر کو۔ آپ کو یاد ہوگا 70 سال سے خانہ جنگی ہوتی رہی، 70 سال سے مختلف اقتدار میں لوگ آئے اور طویل عرصہ مسلم کانگریس کی حکومت رہی جو آج نون لیگ کی حکومت ہے۔ یہ اسی کی شیپ ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکے۔ جب کمیٹیاں بنتی رہی، سکندر یاد خان صاحب بھی تھے، باقی بھی آئے، تو اس میں
हेल्थ डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का PFDC, पाकिस्तान का हेल्थ डिपार्टमेंट, सब ने यूनानिमसली फैसला दिया अगर मेडिकल कॉलेज किसी का सूट करता है तो सर मीरपुर के अंदर करता है। लेकिन इस रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में भेजा गया। हमने कहा, फिर उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फराबाद देना चाहते हैं। मैंने कहा आज़ाद बिस्मिल्लाह में सपोर्ट करूंगा। मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर बतौर असेंबली मेंबर और बतौर अपोजिशन आई सपोर्टेड टू मुजफ्फराबाद कि मैं गिव देम मेडिकल कॉलेज, आई विल सपोर्ट यू। आपको याद होगा या मुजफ्फराबाद में भी, मीरपुर के अंदर भी रियाज इकलामी वगैरह दोस्त थे मेरे, प्रोटेस्ट किया गया, ये तुमने क्यों कहा है? मैंने कहा एक मेडिकल कॉलेज बनने दें, आज़ाद खित्ता जो है ये सारा हमारा घर है, एक बनेगा फिर दूसरे बनेंगे, लेकिन वो भी बना ना सके। इसके बाद एक जो बड़ा इशू है वो तारीख आज़ादी कश्मीर का था। मैंने कोशिश की सारी जमातों को, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाए कराम को, मीरवाज उमर फारूक साहब आए, वो भी यासीर मलिक आए, सबको अनबोर्ड किया और उसके लिए हम सब मुत्तहिद और मुत्तफिक हुए वन पॉइंट एजेंडे पर। हमने पाकिस्तान के तमाम सियासी ज़ुमात से मुलाकात की, मजहबी ज़ुमात से मुलाकात की, वकलात से मुलाकात की, पाकिस्तान की तवज्जो दिलाई कि रियासत के लोग हक़ खुदरानियत चाहते हैं और पाकिस्तान को फ़ार रोल अदा करना चाहिए, और यहाँ हम साइन ऑफ यूनिटी बताना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हुए। जब अफजल गुरु की शहादत होती है तो यासीन मलिक आता है, तो मैंने यासीन मलिक को चेयर दी, चीफ गेस्ट बनाया, मैं नीचे बैठ गया। मैंने कहा आपका हक है, बैठिए। कि अल्कियास कहने का मकसद यही है कि हमने ये कोशिश की थी। इसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे तो ब्रैडफोर्ड के अंदर अलविदाई एक पब्लिक मीटिंग थी। उस पब्लिक मीटिंग से पहले डॉक्टर्स वगैरह मिले उनसे, उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज दें। इसलिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पैरामेडिकल स्कूल दिया था उस वक़्त जब डैम बन रहा था, और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान में 15 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन मीरपुर को टोटली इग्नोर कर दिया गया। जहाँ हमने कुर्बानियाँ दी थी, अबाउजात की जगह कब्रों को पानी में डुबो दिया, उन्हें अल्लाह की कब्रों पानी में आ गई, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आती है आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ये इरशाद था, ये फरमान था, कमिटमेंट थी, वाहिदा था। उन्होंने कहा मैं ये वाहिदा पूरा करूँगा। उस वाहिदे के मुताबिक हमने, इसको याद होगा कि हमने वहाँ इनॉग्रेशन कराई, फाउंडेशन स्टोन रखा प्रेसिडेंसी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 4-6 माह के बाद हुकूमत आती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो मेरी फर्स्ट मीटिंग उनसे होती है। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि आपने क्लासेस का इजरा क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं मुजफ्फराबाद के अंदर भी देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कैसे करेंगे? मैंने कहा आपका अम्ब्रेला चाहिए, लीव अप टू मी। मैंने बेयाक वक्त मुजफ्फराबाद, मीरपुर में 2 मेडिकल कॉलेज दिए। 8 माह के बाद प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रावलाकोट के CMF की बिल्डिंग का इफ्तिताह करने के लिए मैंने उनको मजबूर किया। मैंने कहा
آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان، یہاں بھی میڈیکل کالج دینا چاہتا ہوں میں نے مجبور کر کے ان کو کہا اعلان کرو، نہ صرف اعلان کیا بلکہ نوٹیفائی کر کے وہ بھی ہم نے شروع کر دیا۔ تینوں ڈویژن میں 3 میڈیکل کالج ہم نے دیے۔ اس کے بعد فنڈز وہی تھے، ڈیولپمنٹ فنڈز وہی تھے، نان ڈیولپمنٹ وہی فنڈز تھے۔ 1 روپیہ انکریز میرے 5 سالہ دور میں نہیں ہونے دیا انہوں نے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے، اس مینس کے اندر رہتے ہوئے میں نے یہ دیے۔ لوگ کہہ رہے کیسے دو گے؟ میں دیر سے ویل دیر سے وے، لیو اپ ٹو می، میں کروں گا، میں نے کر دی۔ چرچے ہوئے نہیں چلیں گے، چرچے ہوئے کیا ہوگا؟ اس لیے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تھے وہ بھرپور اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا مظفر آباد تو 400 بیڈڈ اسپتال ہے، سی ایم ایچ ہے، عباس انسٹیٹیوشن ہے، لیکن یہاں 250 بیڈڈ اسپتال تھا۔ دی ریکوائرمنٹ از 400 بیڈڈ۔ پھر میں نے 1.5 ماہ کے اندر جس طریقے سے میں کر سکتا تھا میں نے نیو سٹی کے اندر 250 بیڈڈ اسپتال دے دیا تاکہ یہ ریکوائرمنٹ بھی پی ایم ڈی سی کی پوری ہو جائے، وہ کر دیا ہم نے۔ آج الحمدللہ 300-350 لڑکا ڈاکٹر بن کر فارغ ہوا ہے، یہ دیا ہم نے۔ اس کے بعد میں آزاد کشمیر کے چپے چپے پر گیا، جہاں میں گیا وہاں لوگ ماتم کدا تھے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ہماری بچیاں تعلیم جاری نہیں کر سکتی، ہمارے بچے نہیں کر سکتے، ہم غریب لوگ ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں کوئی ہیوی انڈسٹری نہیں ہے، لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے۔ دی اونلی از دیٹ کہ یہ سہولیات ہم دیں، اور میں نے آل اوور ایک ایجوکیشن پیکج دیا۔ وہ ایجوکیشن پیکج میں نے اس طریقے سے نہیں دیا، ہر ایجوکیشن پالیسی جو پاکستان نے اڈاپٹ کی ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کی، اور پھر ان کے نمائندے، ہمارے نمائندے 4.5 ماہ پورے چپے چپے پر جاتے رہے، اور ایک کنسنسس کے ساتھ جو مجھے رپورٹ دی گئی، without any color bar, not to oblige only to People's Party, not to oblige to our own district, not to oblige our own area, not to oblige to our own constituency. میں نے بلا تخصیص یہ دے دیے۔ آج میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اس اللہ کو جس کے سامنے میری جان ہے، حاضر میں نے بلا تخصیص دیے۔ مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے کہا نو، جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے میں ایکٹ پاؤں کروں گا اسی پر، میں نے یہاں کے پیچھے جانا چاہتا۔ دیکھیں جتنی کمیونیکیشن تھی آپ کی، میجر روڈ جتنی بھی تھی، 8 مقام پر میں نے ڈیو کیری دیا، چکوٹی تک میں نے دی، کوالہ روڈ جو 70 سال سے نہیں بنا سکی وہ دی، لوہر گلی والی روڈ میں نے دی، ٹائی ڈر روڈ میں نے دی۔ یہ سارے میجر روڈز میر پر سے ڈان گلی، میر پر سے کوٹلی تک، یہ کراس تک، خارق آباد سے بھمبر تک، ایک روڈ مجھے بتا دیں جو میجر روڈ ہے جو میں نے اے ڈی بی میں نہیں رکھی، اور نہ صرف رکھی، اس کا ورک آرڈر جاری ہوا، الاٹمنٹ ہوئی، کام شروع ہوا۔ راتوں رات اتنا بڑا پروجیکٹ بن نہیں سکتے، ایک تسلسل ہوتا ہے حکومتوں کا، ایک آئی ہے، اگلی جب حکومت آئے گی تو اس پر امپلیمنٹیشن کرے گی۔ پھر آتے ہوئی جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وقت بتا رہا ہے، حالات بتا رہے ہیں، جس بہرائش سے پاکستان کی سیاست سے گزرا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جو انسان ناانصافی کرے گا اللہ اس دنیا کے اندر ہی اسے سزا و جزا دے گا۔ بند کر دیے انہوں نے، کہا جی یہ بند کر دیں، یہ میڈیکل کالج بند کر دیں، یہ ایجوکیشن بند کر دیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہیں ڈی نوٹیفائی کیے۔ جہاں لوگوں کو پروموٹ کیا گیا، ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، پروفیسر، انڈکشن دی، باقی این ٹی ایس کے تحت تھرو پبلک سروس کمیشن آن میرٹ بیسس پر ہم نے کہا تقرریاں ہوں گی، یہ بھی ہم نے کر دیا۔
اور کیا ہوا کہ پھر ہم کیا کرتے؟ دیکھیں جب ایک حکمران آپ کی بات نہیں سنتا تو پھر ریمیڈیز دیا اللہ کی طرف سے جو انصاف کی کرسی پر بٹھائے جاتے ہیں عدالتیں ہیں، پھر اس کے دروازے کو ہم نے دستک دی اور سوا سال ہم عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، وکلا کو کرتے رہے، اپنی جدوجہد کرتے رہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں بحران رحمت ہے، اللہ کی طرف سے میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئی ایم پراؤڈ آف مائی جوڈیشری ٹو سپریم کورٹ، عدلیہ کے تمام ججز پر میں مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں کہ آواز خدائی تھی اور اس آواز خدائی پر آپ نے عمل درآمد کر کے ایک فیصلہ دیا ہے۔ یہ فیصلہ تاریخ کے اندر سنہری روپ سے لکھا جائے گا۔ میں سیاست کے اندر کوئی کمانے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، میں نے کوئی کھایا ہے، حکومتیں ان کی ہیں، عدالتیں ان کی ہیں، جو سزا دینا چاہتے ہیں میں خود چلا جاؤں گا۔ میں نہیں کہوں گا یہ کیوں نکالا گیا، کیوں بلایا گیا، میں نہیں کہوں گا، یہ میرا ہے۔